دوستو واقعہ ہے 17 رمضان 2 ہجری کا، مقام ہے بدر کا، وقت ہے صبح کا، جب مدینہ سے مٹھی بھر مجاہد نکلے اور بدر کے میدان کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ یہ صرف مسلمانوں کی پہلی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جہاں ایمان اور کفر آمنے سامنے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب آسمان سے فرشتے زمین پہ اترے، جب زمین نے تاریخ بدلتے ہوئے دیکھی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاں رحمت، حلم، صبر اور محبت کی مثالیں ملتی ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگیں بھی لڑیں۔ آپ کی قیادت میں کل 27 غزوات ہوئے، جن میں سے 9 میں آپ نے بنفس نفیس آپ شریک ہوئے۔ دوستو یہ قصہ شروع ہوتا ہے مدینہ کی گلیوں سے، جہاں مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے والے تھے۔ ان کے گھر، مال، کاروبار سب کچھ مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور قریش نے ان کے سب مال اور اسباب لوٹ لیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ابو سفیان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اس کے پاس وہی مال تھا جو مہاجرین نے بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑا تھا، اور ان کے مال وغیرہ پر قبضہ کیا جا چکا تھا۔ تو اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ مال مہاجرین کو واپس مل سکے۔ یہ فیصلہ جنگ کے مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ معاشی انصاف کے لیے تھا۔ لیکن جیسے ہی ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ملی، اس نے راستہ بدل لیا اور للکار کر کہا کہ اگر تم میں غیرت ہے تو بدر پہنچو، وہاں تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستو قریش نے غرور میں آ کر جنگ کی تیاری شروع کی، اور ان کے سردار کہنے لگے ہم بدر میں خیمے لگائیں گے، شرابیں پیئیں گے، اور تاکہ عرب کو آپ دکھا سکیں کہ قریش آج بھی سب سے بڑے ہیں۔ جنگ کا یہ فیصلہ نہ عقل پر مبنی تھا، نہ انصاف پر، یہ محض گھمنڈ اور ضد کا ایک نتیجہ تھا۔ دوستو ادھر نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے ایک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔ اور دوستو پھر کیا ہوتا ہے، بدر کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ راستے میں بعض صحابہ کو خبر ملی کہ قافلہ بچ کر نکل گیا، مگر قریش کی فوج بدر کی طرف پہنچ رہی ہے۔ اب فیصلہ کن جنگ کا تھا۔ دوستو مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 یا 317 بتائی جاتی ہے، اس کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، مکمل اسلحہ، زرین اور تجربہ کار جنگجو بھی تھے۔ مگر ایک چیز مسلمانوں کے پاس ایسی تھی جو قریش کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھی قوت ایمانی۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں خندق دیکھی، پانی کے قریب پڑاؤ کیا اور صفیں ترتیب دی، پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہار گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ صرف دعا نہیں تھی، یہ یقین کی آخری حد تھی۔ دوستو جب جنگ مقابلوں میں انفرادی طور پر شروع ہوتی تھی، قریش کے سردار عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید سامنے آئے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مشرک مارے گئے۔ یہ جنگ کا پہلا ایک جھٹکا تھا جو قریش نے محسوس کیا۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی نے اس جنگ میں سب سے زیادہ دشمنوں کو تحقیق کیا، 7 مشرکین کو تنہا انہوں نے مارا۔ حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد، حضرت مصعب، سب بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ رسول کریم کی عمر اس وقت 55 سال تھی، اور آپ نے نہ صرف صفیں درست کی بلکہ خیمے میں بیٹھ کر رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ یہ جنگ چند گھنٹے جاری رہی، مگر اس کے اثرات صدیوں پر چھا گئے۔ دوستو جنگ کے بعد یہ نتائج بھی حیران کن تھے۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں بڑے بڑے نام شامل تھے، اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمان کی صرف 14 صحابی شہید ہوئے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ قریش کے مقتولین کی لاشیں بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئیں، جو ان کے غرور کی گہرائی کا ایک نشان بن گئی۔
دوستو ابو سفیان نے راستے میں مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلنے پر قافلے کا راستہ بدل دیا اور قافلے کو بچا کر وہ مکہ تک پہنچ گئے۔ ساتھ ہی اس نے قریش کو پیغام بھی بھیجا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں، قافلہ بچ کر اپنے مقام پر پہنچ چکے۔ لیکن قریش کے سردار ابو الحکم، خاص طور پر جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، نے کہا کہ نہیں، ہم بدر تک جائیں گے، جشن منائیں گے اور اپنی طاقت بھی دکھائیں گے تاکہ عرب ہمارا روب بیٹھ جائے۔ دوستو جنگ کے بعد مدینہ میں خوشی اور غم دونوں کیفیات تھیں۔ فتح کے بعد کے ساتھ ہی کئی صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، 14 صحابہ تقریباً شہید ہوئے۔ دوسری طرف قریش مکہ پر بہت بڑا صدمہ گزرا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ وغیرہ مارے گئے۔ مکہ میں ماتم کا کسی ایک کیفیت تھی۔ دوستو قریش نے قسم کھائی کہ اس شکست کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ یعنی تقریباً 1 سال اور 1 مہینے کے بعد جنگ عہد کی پیش آتے۔ جنگ بدر کے بعد قریش نے مسلسل تیاری کی، ہر قبیلے سے فوجی اور سامان اکٹھا کیا گیا تاکہ جنگ عہد میں قریش کا بدلہ لینے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ تھا جنگ بدر، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جنگ عہد کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور آپ کا بہت شکریہ۔